اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، آدم حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام کی آل کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، اس دور کے جو تمام جہان تھے ان پر، ذریۃ بعدها من بعد، ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی اولاد ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر بعض کو فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد، حضرت عمران اور آپ کی آل اولاد، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب چاہیے تو پھر اس کے انبیاء کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ تھا کہ جو موجودہ نبی ہیں ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک راستہ تھا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بیان فرمایا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، تو یہ ایک دوسرے سے درجات میں بلند ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں پر بلند اور فائز ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کی دو قسمیں بن سکتی ہیں ابتداءً۔ ایک تو ایسی ہیں جو جاندار مخلوقات ہیں، اور ایک جو غیر جاندار مخلوقات ہیں، یعنی مکلفین اور غیر مکلف۔ مکلف جو ہیں ان میں انسان آتے ہیں، ان میں جن آتے ہیں، ان میں شیاطین آتے ہیں، اور پھر ان میں ملائکہ آتے ہیں۔ یہ مکلف ہے۔ اور دوسرے جو ہیں جتنے جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سارے کے سارے حیوانات ہیں، تو یہ سارے کے سارے غیر مکلف ہیں۔ تو اب جو مکلف ہیں ان میں انسان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اور اس کی ذریات، اس کی آل اولاد جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، وہ تو افضلیت سے ویسے خارج ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا آیت 121 میں کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے، اور پھر جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی شیاطین کو جو بھی فالو کریں گے ان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالیں گے تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ اور فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو بے شک تم بھی مشرکوں میں شمار ہو گئے۔ یعنی یہ سب کو، ہم سب کو خطاب بھی ہے کہ اگر تم شیاطین کی اور ان کی پیروی کرو گے تو پھر مشرکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا سورۃ الکہف آیت 50 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے سوا شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں،
ظالموں کے لیے کیسا ہی برا بدل ہے، یعنی برا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ شیاطین کو دوست بناتے ہیں۔ تو گویا یہ ان کی دوستی اللہ تعالیٰ کے متضاد آتی ہے، اس کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس کیٹیگری میں سب سے نیچے ہے۔ اب باقی رہ گئی 3 قسمیں، تو 3 میں سے پھر جنات سے انسان افضل ہے، کیونکہ جنات کے بارے میں ہے کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل قرار دیا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یہ وہاں پہ لوگ جاتے بھی ہیں زیارت کے لیے بھی، وادی جن کے نام سے۔ تو سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ذکر ہے، اور احقاف میں خاص طور پہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو سنا تھا۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ تو پھر انہوں نے آ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جن جو ہے ان میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم بھی، تو انسان ان سے بھی افضل ہے، اور یہ اگر دیکھیں تو شیاطین سے یہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ سارے کے سارے نان مسلم ہیں، یہ مسلمان بھی ہے۔ سو انسان ان سے بھی افضل ہے، انسان شیاطین سے بھی افضل ہے۔ اب 2 دیگر مخلوقات رہ گئی، ایک انسان رہ گیا اور ایک ملائکہ رہ گئے، فرشتے۔ تو علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک انسان جو ہے، انسان میں سے انبیاء کرام بالخصوص، وہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور عام انسان جو ہے مسلمان، یعنی عام مسلمان انسان جو ہے وہ عام فرشتے ان سے افضل ہے، عام یعنی انسان جو ہے۔ اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہے وہ جو خاص فرشتے ہیں ان سے بھی افضل ہے۔ سو خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل، عام انسان عام فرشتوں سے افضل۔ سو عام فرشتے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود میں ہر وقت رہتے ہیں، جن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تھوڑی ذمہ داریاں ہیں، تو عبادت میں معمور ہیں۔ اور خاص فرشتے جو ہیں جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے، اسرافیل ہے، سو یہ سارے انبیاء، اسی طرح یہ معروف انبیاء ہیں، اور یہ رسل انبیاء ان کو کہا جاتا ہے، رسول ہیں یہ اللہ کے، آتے ہیں پیغام لے کے جاتے ہیں اس طرح۔ اور اسی طرح پھر خاص جو فرشتے ہیں ان میں سے منکر نکیر جو ہے وہ قبر میں آئیں گے، وہ بھی تھوڑے خاص ہیں باقیوں کی نسبت، اور کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں وہ خاص ہیں۔ تو اس طرح سے جو فرشتوں میں سے خاص ہیں ان میں انسانوں میں سے جو خاص ہے وہ ان سے افضل ہے، اور جو فرشتوں میں سے عام ہیں ان پہ انسانوں میں سے عام جو ہے وہ افضل ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا، ان کو علم عطا فرما دیا، اور اس کے بعد ان کو فرشتوں پہ پیش فرمایا، اور فرمایا کہ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ جب پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ اس کو تخلیق نہ فرما کیونکہ یہ تو فتنہ فساد کرے گا، تو اب جب بنا دیا تو اس اور علم سکھا دیا، تو اس کے بعد ان پر پیش کر کے فرمایا کہ یہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو نہیں جانتے یا اللہ اس کے علاوہ جو تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم علیہ السلام آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، فقال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں زمینوں آسمانوں کے غیب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ سو آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو افضل انسان ہے وہ فرشتوں پہ افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اور آپ کے علم کے ذریعے جو آپ کی برتری اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دی ان فرشتوں پر، تو اس کے ذریعے اور رسالت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی اس کی وجہ سے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تو یہ انسان کی افضلیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر جس کسی نے انکار کیا الا ابلیس، تو ابلیس منکر ہو گیا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جس نے انسان کی افضلیت کو نہیں مانا اور منکر ہوا، رزلٹ یہ نکلا کہ اس کو مردود بارگاہ قرار دیا گیا۔
تو اس کو رد کر دیا گیا، فرمایا کہ تو نکل جا میرے دربار سے۔ تو انسان جو ہے وہ ان تمام اقسام جو مکلفین ہیں ان میں سے انسان سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ 3-4 جو اقسام بیان ہوئی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت تو ہم نے ابھی پڑھ لی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ان کی افضلیت ثابت فرما دی۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر جو چند ایک وجوہات تھیں جن کی بنا پر منتخب فرمایا یا جو ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے بنی نوع انسان کا مبدأ وہ ہے کہ جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں اور تمام اشیاء کے ناموں کا ان کو علم عطا فرمایا گیا۔ فرشتوں کے سامنے ان کی علمی برتری ثابت کی گئی اور انہیں مسجود ملائک بنایا گیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور پہلے ان کو جنت میں رکھا، یہ بھی ان کی افضلیت ہے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ دیگر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کافی ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس آیت مبارکہ میں، تو ان کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ پہلے ایسے نبی ہیں جو تشریعی نبی ہیں، جو شریعت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ پہلے نبی ہیں بیٹوں، بہنوں، پھپھیوں، خالاؤں اور دیگر تمام جو ذوی الارحام جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ہم محرم کہتے ہیں، ہے نا، جس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو جتنے وہ رشتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں یا پہلے انسان ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ رشتے ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے انسان ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کے ختم ہو گئے، اور آپ کے 3 جو بیٹے باقیہ تھے ان کی اولاد پھر آگے چلی، حتیٰ کہ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار لوگ تھے وہ بھی دنیا میں آئے اور کچھ عرصے بعد وہ وصال فرما گئے، ان کی کسی کی بھی اولاد آگے نہیں چلی۔ تو آج کی دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو آپ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، ان کو نبوت اور کتاب عطا کی گئی، اور فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے، پھر آپ کی اولاد میں نبوت جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ رکھی گئی۔ آپ کے اب دیکھیں کہ 2 لڑیاں جو بنی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام خود نبی، اور آپ کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، تو آپ تشریف لائے، تو اس سائڈ سے 2 نبی آئے، اور جو دوسری سائڈ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہاں سے لاتعداد نبی آئے۔ دوسرا جو سارا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلتا رہا وہ ان کی اولاد سے چلتا رہا، تو یہ بہت بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اب حضرت آل عمران کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عمران بن ماثان ہے جو حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، ان کے والد گرامی ہیں حضرت عمران بن ماثان۔ اور ایک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا، تو دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عمران جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہے، ان کی آل مراد ہے، جبکہ جو معتبر اور حسن قول ہے، مقبول قول ہے، معروف قول ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جو والد گرامی ہے ان کا ذکر ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کے بعد جو سارا واقعہ آگے شروع ہونے والا ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان کا ہے۔ اس فیملی کا چونکہ ذکر آ رہا ہے
تو اس وجہ سے یہ انہی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اب انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو روحانی فضیلتیں دی ہیں وہ تو دی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ان کو جسمانی فضیلتیں بھی بہت زیادہ عطا فرما رکھی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں حواس خمسہ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ سو گویا کہ یہ ایک رائی کے دانے کی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دنیا موجود تھی کہ ہر سائڈ سے یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک ساری کی ساری دنیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھی اور آپ نے ساری کی ساری دنیا کو دیکھ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے ان کی آنکھوں کی جو دیکھنے کی پاور ہے اور طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح پھر اگر ہم دیکھیں تو قوت سامعہ، سننے کی جو قوت ہے اس کو دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانے کا حق ہے، اور فرمایا کہ آسمان میں ہر قدم پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سن رکھی ہے اور فرمایا اور اس کو دیکھا بھی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر قدم پہ ایک فرشتہ موجود ہے۔ تو دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر سونگھنے کی قوت جو ہے قوت شامہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ قوت اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے انبیاء میں یہ بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ہم سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے جو بھائی تھے جب مصر میں پہنچے اور سارا واقعہ جو لاسٹ ٹائم آئے یعنی سیکنڈ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے اور جب آپ نے ان پر اپنا آپ ظاہر کر دیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یوسف ہیں، قال انا یوسف وهذا اخی، تو آپ نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے باپ جو ہے وہ ان کی بینائی چلی گئی ہے اور یہ سارا معاملہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، اب میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جب وہ واپس چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اب دیکھیں وہ مصر میں ہے، یہ کنعان میں ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں سے اس قمیص کی خوشبو کو سونگھ لیا اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، انی لاجد ریح یوسف، لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ تو یہ قوت شامہ ہے کہ کہاں پہ آپ تشریف فرمائے ہیں، کہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے قافلہ بھی چلا ہی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو سونگھ لیا۔ تو اسی طرح قوت ذائقہ جو چکھنے کی قوت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا کے گوشت دے دیا تھا کھانے کے لیے، ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کو قریب لائے تو یہ آپ کی چکھنے کی قوت ہے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے، اور یہاں تک کہ گوشت کی جو بوٹیاں تھیں وہ خود بول پڑی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی آپ کو مطلع فرما دیا کہ اس میں زہر ہے، یہ آپ نہ کھائیے۔ تو یہاں تک ہے حدیث شریف میں ہے کہ وہ جو گوشت تھا وہ بول پڑا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھانا، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے کھا لیا تھا تو وہ وہیں پہ موقع پر شہید ہو گئے۔ تو یہ آپ کی ذائقہ کی یعنی آپ کے دہن مبارک کی آپ کی چکھنے کی قوت ہے، اور پھر اسی چکھنے پہ زبان پہ ہم رکھتے ہیں تو ہم ذائقہ چکھتے ہیں، ذائقہ لیتے ہیں، تو یہیں سے پھر یعنی یہ قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کسی کنویں میں آپ یہاں سے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالتے تھے تو کنواں جو کھارا ہوتا تھا وہ میٹھا ہو جاتا تھا، ہے نا۔ وہاں پہ دیکھیں ابھی بھی کنویں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، شفا وہاں سے شفا ملتی ہے۔ تو وہ یہ قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہجرت کی رات میں غار ثور میں
جب سانپ نے ڈس لیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب دہن مبارک ان کے ایڑی پہ لگایا تو ان کو آرام مل گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھوں پہ یہی لعاب دہن مبارک لگایا تو ان کو شفا مل گئی۔ اسی طرح پھر حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگایا، حضرت سلمہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں لعاب دہن مبارک ڈالا تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہنڈیا میں لعاب دہن مبارک ڈالا تو کھانے میں کثرت ہو گئی۔ یہ غزوہ اس میں خندق میں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو بھوک کے مارے برا حال تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے جا کے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کوئی آپ تشریف لائیں، کوئی چند ایک اپنے ساتھی جو ہے قریبی ان کو ساتھ لے آئیں، چونکہ تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ سارے کے سارے لشکر کی دعوت حضرت جابر کے گھر میں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گھر پہنچے اور کہنے لگے یہ تو معاملہ بہت الٹ ہو گیا ہے، تو کہنے لگے کہ اس طرح ہو گیا ہے، سارا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عرض نہیں کیا تھا کہ چند ایک اپنے ساتھیوں کو لے آئے، آپ تشریف لے آئے، کھانا چونکہ کم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے تو یہی کہا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی پھر جنہوں نے اعلان کیا ہے انتظام بھی وہی کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا تو وہاں پہ کھانا اتنا کثیر ہوا کہ سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے خوب جی بھر کے کھایا، تو اس کے بعد بھی کھانا باقی تھا۔ تو یہ آپ کے چکھنے کی جو قوت ہے اتنی زیادہ ہے۔ قوت لامسہ، ٹچ کرنے کی، چھونے کی جو قوت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب دیکھیں کہ آگ کو جیسے ہی ان کے جسم نے چھوا تو آگ بھی گلزار بن گئی۔ تو یہ قوت جو چھونے کی ہے وہ یہ ہے کہ آگ میں اللہ کے نبی کا جسم جاتا ہے تو وہ بھی جلانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری قوتیں ہیں۔ اسی طرح قوت محرکہ، حرکت کی قوت کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معراج پہ تشریف لے جانا، آج کے دور میں یہ قوت محرکہ کتنی بلندی پہ چلی گئی ہے نا، یہ کیا اس کو الٹرا سونک اور یہ چیزیں آ چکی ہیں، یہ طیارے اتنی سپیڈ سے حرکت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ یہاں سے چند گھنٹوں میں ہم پاکستان پہنچ جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ اتنی سپیڈ آ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس سپیڈ سے یہ کوسوں دور ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات طے کی تھی، ہے نا۔ فرمایا کہ جہاں پہ براق کا ایک قدم پڑتا تھا وہاں پہ جا کے، یعنی جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی وہاں پہ جا کے اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی سپیڈ تھی۔ اتنی سپیڈ سے آپ نے معراج کی۔ احادیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جانے سے پہلے جہاں پہ وضو کیا تھا وہ، اور جس دروازے سے نکلے تھے لاک کر کے اور دروازے سے نکل کے گئے ہیں وہاں سے، اور یہ سارا، اور بستر سے تشریف لے کے گئے۔ جب واپس آئے ہیں سارا کچھ کر کرا کے، بستر جو گرم کا گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور پانی ابھی تک چل رہا تھا۔ آپ امیجن کر لیں قوت محرکہ، یہ تو پتہ نہیں کون سی الٹرا سونے کی یہ جو محرکہ تھی کہ جس میں ساری دنیا بھی دیکھ کے آ گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی، فلسطین مسجد اقصی میں، اور وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، اور آگے سے جا کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، کتنی دیر وہ چلتی رہی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اور اس کے بعد واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کر کے واپس بھیجا، تو یہ کتنا معاملہ چلتا رہا ہے۔ واپس تشریف لائے تو ابھی کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے اور بستر گرم ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت محرکہ کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، تو یہ سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ایک صاحب کا پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت حاضر کر دینا، یہ قوت محرکہ ہے نا، کہ آپ فلسطین میں ہیں اور یہ ملکہ جو ہے یہ یمن میں ہے، تو ایک انہوں نے کہا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا، یعنی اس نے کہہ دیا تو آپ نے اس کو مان لیا اور ٹھیک ہے جی ہو گیا آپ کی طرح سے، نہیں۔ تو جب آپ نے آنکھ جھپکی تخت سامنے موجود تھا،
یہ حقیقتاً ہوا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اور اظہار کر دیا کہ ہو جائے گا جی ایسا, تو آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے دیٹس اٹ. حقیقت میں ہوا. تو یہ قوت محرکہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو خصوصی قوتیں, طاقتیں اور پاورز جو ہے وہ دے رکھی ہیں. اور کیوں نہ دے, کیونکہ شیطان بڑا طاقتور ہے. اس کے بارے میں تو قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے, تفاسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے انسان کے جسم میں. تو جو اللہ کا دشمن ہے, اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہو اور اتنی پاور ہو, اور جو اس سے حفاظت کرنے کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس تو زیادہ ہونی چاہیے, تبھی دفاع زیادہ مضبوط ہوگا نا. اینٹی وائرس جو ہے وہ مضبوط ہوگا تبھی تو وائرس کو روک سکے گا نا. تو اللہ کے انبیاء جو ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, وہ زیادہ پاور والے اور طاقت والے ہوں گے, تبھی تو شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے, تبھی تو انسان کی شیطان سے حفاظت کر سکیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو, اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد چونکہ یہ دروازہ ختم بند ہو گیا نبوت کا, تو اس کے بعد جو ہے وہ اولیاء اور صلحاء, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی طاقت اور پاورز دے رکھی ہے, جس کا اظہار مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی قوت روحانیہ کے کمال میں, ان کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ہم نے جسمانی جو چند ایک مثالیں بیان کی ہیں نا, قوت روحانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی. آپ کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو فضیلت دی, حضرت نوح علیہ السلام کو, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال پہ رکھا, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 شاخیں ظاہر ہوئیں, جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا ہے, اس سائڈ کا مبدا ہے, آپ کی ابتدا وہ ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کو پھر مبدا بنایا 2 شاخوں کا, ٹھیک ہے. اور وہ 2 شاخیں کیا ہیں, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو, عین یاسین واو, سو ان کی اولاد میں سے یہ 2. تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے, یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 شاخیں ہو گئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے نبوت جاری رہی, اور عیسو جو تھے ان کی اولاد سے بادشاہ آئے, جو کنگڈم ہے آپ کہہ لیں یا بادشاہت, وہ ان کی اولاد کو عطا کی گئی. تو یہ اس طرح سے آگے سلسلہ چلتا رہا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی اور بادشاہت, یہ دونوں چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اسی وجہ سے آپ نے سلطنت مدینہ, جو مدینہ منورہ کی ریاست جس کو ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ, اس کی بنیاد آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, اور آپ اس کے پہلے یعنی آپ اس کے حکمران بنے. اور پھر آپ کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ پہلے 5 خلفائے راشدہ, ہم نارملی 4 کہتے ہیں لیکن حضرت امام حسن ان کو اس میں شامل نہ کریں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی, اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی, یعنی سلطنت آ جائے گی. تو 30 سال پورے تبھی ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو ان کے شامل ہونے کے ساتھ یہ 30 سال, تو یہ گویا کہ خلافت بھی, یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ایک قسم کی بادشاہت بھی, حکمرانی بھی, اور اس کے ساتھ روحانی جو سلسلہ تھا نبوت کا, چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ولایت کا سلسلہ تھا وہ اس صورت میں جاری رہا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں عطا فرما دی گئی. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنے والی. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو آل عمران کا چونکہ خاص طور پہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے, تو یہاں پہ اس سورہ مبارکہ سورہ آل عمران میں آل عمران کا ذکر خاص طور پہ آنے والا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے اللہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں. میں نے یہ منت مانگی ہے کہ میں تیرے راستے میں اس کو آزاد کرتی ہوں، یعنی میں نے اس کو تیری راہ میں وقف کر دیا. اب دنیا میں اس سے میں کوئی بھی نفع نہیں لینے والا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جاؤ جاب کرو، پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ تیرے راستے میں وقف ہے. فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو میری طرف سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها، اب یہ تو منت مان لی، نظر مان لی جب وہ آپ حاملہ تھی، پیٹ میں تھا بچہ. اب کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. اب جب ان کی برتھ ہوئی تو دیکھا یہ تو بچی ہے. تو مانا تھا جب تو اس وقت ذہن میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کی اس کے لیے خدمت کے لیے ان کو وقف کر دوں گی، بیٹا ہوگا. تو اب جب پیدائش ہوئی تو بچی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ اے اللہ میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو جنم دیا ہے. یعنی جس بچی کو جنم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور کہنے لگیں کہ میرا مطلوب یعنی جس چیز کی میں طالب تھی لڑکا. ولیس الذکر کالانثی، یعنی میرا مطلوب جو لڑکا تھا کہ وہ پیدا ہوگا تو اس کو میں وقف کروں گی. کالانثی، وہ تو لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا. یعنی اگر لڑکا ہوتا تو ظاہر وہ زیادہ خدمت کر سکتا تھا مسجد کی. تو اب لڑکی ہوئی ہے تو اے اللہ تو اس کو، اب یہ معاملہ ہوا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی تو ان کی شیطان سے حفاظت فرما. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے رب نے ان کی طرف سے اس کو خوب قبول فرما لیا، اچھے طریقے سے قبول فرما لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھا دیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں جو ان کا کمرہ مخصوصہ تھا، کمرہ جو ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، وہاں پہ داخل ہوتے قال، تو کیا ہوتا واجد عندها رزقا، تو ان کے پاس یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے ہیں. وہاں پہ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہوتی. تو کیا ہوتا قال یا مریم انا لک ھذا، تو ان سے پوچھا کہ اے مریم سلام اللہ علیہ یہ کدھر سے آ گئے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب عطا فرماتا ہے. تو اب یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام ان دونوں کا یہاں پہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا عمران بن ماثان، وہ یہی تھے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، چونکہ ان کے متصل بعد پھر ان کا ذکر شروع ہوا. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جو منت مانگی تھی
آپ کی حضرت عمران کی زوجہ نے، انہوں نے بھی ایک منت مانی تھی، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جو منت مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور میں اس کو تیرے راستے میں وقف کروں گی، اور پیدائش ہوئی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ تو اس کی تفصیل تو تھوڑی اس طرح سے ہے کہ حضرت عمران کی بیوی جو کہ حضرت مریم کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ ان کی نانی جان ہے، تو ان کا نام جو ہے وہ حنہ یا حنہ پیش کے ساتھ، ہا نون ہا، حنہ بن فاقوذ بن قتیل ہے، اور ان کے خامد کا نام عمران بن یا شہم ہے۔ یہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، حضرت سلیمان جو مشہور ہیں اللہ کے نبی ہیں، ان کی اولاد میں سے یہ تھی۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران، اب اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم آپ کے والد گرامی حضرت عمران، دو الگ الگ شخصیات، ان دونوں نے جب شادی کی دو بہنوں سے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں اور حضرت عمران کی زوجہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی حضرت مریم کی والدہ اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں بہنیں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عمران کی بیوی سے حضرت مریم پیدا ہوئی، تو اب صورتحال کچھ اس طرح سے بنی کہ انہوں نے، ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ یہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، حضرت عمران کی بیوی جو ہے بڑھاپے کی عمر میں تھی، ان کے خاوند حضرت عمران یہ بھی بڑھاپے کو پہنچ رہے تھے، تو آپ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے ہاں دو پرندے تھے، ایک پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا وہاں پہ، تو آپ جب ان کو دیکھا نا کہ ایک پرندہ اپنے چونچ سے ڈال کے دانا اپنے بچے کو کھلا رہا، تو آپ کے یعنی حضرت عمران کی جو زوجہ ہیں ان کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوئی، دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے تو میں بھی اس کو، یعنی ایک قدرتی ایک وہاں سے ان کو دیکھ کے یہ ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، تو حضرت عمران سے آپ حاملہ ہوئے، اور حمل کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی کہ اللہ سب معاملہ خیر خیریت سے ہو جائے، بچہ پیدا ہوگا میں تیرے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تو ساری اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور پھر بچے کی جگہ بچی پیدا ہوئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے وقف کر دیا۔ تو اب ذہن میں ایک ڈر بھی تھا کہ بچی چونکہ لڑکی طبیعتاً تھوڑی کمزور ہوتی ہے، ان کے مسائل جو ہیں پیریڈ کے مسائل ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ یہ اس طرح سے خدمت نہیں کر پائے گی جس طرح سے اگر کوئی لڑکا ہوتا تو وہ خدمت کرتا، تو بیسیکلی اپنی یہ کمزوری کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچی بھی عام بچیوں جیسی نہیں ہے نا، یہ اسپیشل بچی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ محتاجی نہیں ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہونا لازم ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لازم، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور ان کو بنا ماں باپ کے پیدا فرما دیا، اور ان کو بنا باپ کے پیدا فرما دیا۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھانا تھا لوگوں کو۔ اب حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے دعا بھی یہ کی تھی کہ اے اللہ میں ان کو، یعنی جو میری بیٹی ہے ان کو بھی اور ان کی آگے جو اولاد ہوگی ان کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو آدم میں سے جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ مار کے روتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ما سوا مریم
کے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. فرمایا کہ ان دو کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا، ان کے علاوہ جو بھی بنی آدم اس دنیا میں آتا ہے اس کو شیطان ٹچ کرتا ہے اور چھوتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی جس میں یہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اسی طرح پھر اگر ہم آگے چلیں تو دیگر کچھ چیزیں جو یہاں پہ بیان کرنے والی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کا جو نام رکھا گیا، آپ کی والدہ نے حضرت عمران کی زوجہ نے جو رکھا فی الفور رکھ دیا، کیونکہ جیسے ہی ان کی برتھ ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. تو یہاں سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سیم ڈے جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ 7 دنوں میں اس کو نام دے سکتے ہیں. اور اسی طرح عقیقہ ہے کہ اس 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے. بعض احادیث میں اس سے پہلے بھی ہے اور بعض میں اس کے بعد بھی ہے. ابھی انشاءاللہ ان میں سے چند ایک چیزوں کا ہم جلدی سے ذکر کر لیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو کھجور کی گٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ان کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گٹی بھی دی اور اس کا نام بھی رکھا. تو یہ فی الفور نام رکھ دینا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا بیمار تھا، وہ سفر پہ کہیں ان کو جانا تھا، وہ چلے گئے. تو جب وہ سفر میں گئے تو پیچھے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو جب واپس تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ تھی ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے. حضرت ام سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. بیٹا فوت ہو چکا ہے، وہ کہنے لگے کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. اب کیا کیا کہ ان کو شام کا کھانا پیش کر دیا اپنے خاوند کو، ٹھیک ہے. اور رات کو حضرت ابو طلحہ نے ان کے ساتھ عمل زوجیت بھی کیا، آپس میں ریلیشن بھی قائم ہوا رات کو، ٹھیک ہے. صبح کو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو دفن کر دیجئے، ان کا انتقال ہو گیا. اب سفر پہ گئے، پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا، واپس آئے تو اس کا حال وال پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے. کہنے لگی کہ پہلے سے بہتر، پہلے سے سکون کی حالت میں ہے. تو کھانا پیش کیا، رات کو اپنا ریلیشن قائم ہوا. صبح کو اٹھے، گویا کہ ان کو استراحت دی. ایسا نہیں ہے کہ بندہ پہلے ہی تھکا ہارا آیا ہے تو آتے ہی اس کو ٹینشن دینے شروع کر دی جائے، آتے ہی اس کو بری خبر دینی شروع کر دی جائے. تو یہاں سے اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہے، کسی وجہ سے رابطے میں نہیں ہے، یا خدا نخواستہ یا کسی وجہ سے فیملی ممبر ہے وہ آگے پیچھے ہے، سفر پہ ہے، باہر ہے، تو اس کو آتے ہی کوئی بری خبریں نہیں دینی چاہیے، بلکہ تھوڑا اس کو سکون کر لینا دینا چاہیے. اس کو تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو پھر آپ کے پاس جو بھی خبر ہے آپ اس کو دے دیں. تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ عمل زوجیت کیا. صبح کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو دفن کر دیجئے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا بیان کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے رات اس عمل میں گزار دی، یعنی عمل زوجیت بھی کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما. تو ان کے ہاں اس وجہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا. یعنی اب جو اس رات ایک بیٹے کی لاش موجود ہے گھر میں، تو رات کو عمل زوجیت کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آپ کو ایک بیٹا دیا. تو مجھ سے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ تم اپنے بچہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیسیکلی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اس بچہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. میں اس بچہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ کچھ کھجوریں بھی تھیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کو لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ کچھ چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں بھی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی، اس کو چبا کر اس بچے کے منہ میں رکھا، اس کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں بہت سی چیزیں اپنی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں۔ آج کے دن میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ خاوند اگر جاب سے تھکا ہارا آتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے عورت کے لیے کہ اس کے لیے سکون کا، راحت کا سبب پیدا کرے تاکہ اس کو تھوڑا سا سکون ہو۔ اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرے، آرام سے کھانا پیش کرے اس کے لیے۔ اور اگر عورت جاب پہ جاتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ جب گھر آتی ہے تو اس کے لیے کسی طرح سے بھی جو بھی راحت کا سامان ہے اس کے لیے لازمی پیدا کرے، آتے ہی اس کے لیے مزید سر درد کا سبب نہ بنے۔ سو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے ٹینشن کا سبب بنے۔ اسی طرح بچوں سے ہے کہ بچے جب تھکے آ رہے آتے ہیں، بعض اوقات اسکول سے چڑچڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا جہاں تک ممکن ہو ہم ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں۔ اسی طرح بچوں کے لیے ہے کہ جب والد ہیں یا والدہ ہیں شام کو تھکے ہارے گھر میں آتے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے جو بھی استراحت کا سامان وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کو تھوڑا سکون لینے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے باپ سارے دن کا تھکا آ رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ پین چاہیے، پینسل چاہیے، اور اس پہ بعض اوقات اڑ جاتے ہیں اور اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ آگے سے جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے تھکاوٹ میں ہے، اپنی ٹینشن میں ہے، اور آپ تھوڑا سا صبر کریں، ان کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، تو جیسے ہی وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو آپ کی بات سن لیں گے تو آپ کا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ جب آپ تھکا ہارا ہو کوئی دوسرا فریق تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب بھی تمہاری کوئی اولاد ہو، کوئی بچہ ہو تو اس کا اچھا نام رکھو تاکہ قیامت والے دن کسی اچھے نام سے تم پکارے جاؤ۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں فلاں اینکر کا یا فلاں جو لیڈی اینکرز ہوتی ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں بچوں کو، ان کے بھائی یہ ماڈرن نام ہے، یہ بہت اچھا نام ہے، یہ یونیک نیم ہے۔ تو ایسے ایسے عجیب و غریب نام رکھ دیے جاتے ہیں، وہ بعد میں پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کہاں سے آ گیا یہ۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو سبق ملتا ہے، آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، دوسرے کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم اس قسم کے نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ تو اسی طرح کے نام، اور پھر اس حدیث میں دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے والدین کے ناموں سے یعنی باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو ہمیشہ اچھے نام رکھو۔ اسی طرح عقیقہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی گندگی کو دور کر دو۔ اسی طرح حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہے، یعنی بکری یا بکرا ہو جو بھی ہو، تو وہ لڑکے کے لیے 2 ہے اور لڑکی کے لیے 1 ہے، اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر یہ چیزیں ہیں جو عقیقہ کے متعلق ہیں۔ بچے کے لیے 2 ہوں گی اور بچی کے لیے 1 ہوگی، اور اسی طرح پھر اس کو بعض احادیث میں یہ ہے کہ ان کو 1 ہفتے میں بالخصوص 7ویں دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو نام بھی بچے کو دے دیا جائے 7 دنوں کے اندر اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ جبکہ اسی طرح یہ لازمی نہیں ہے، اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا تو اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ایک حدیث شریف میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے یا پھر 14ویں دن اور پھر 21ویں دن، یعنی 7ویں دن اگر نہیں کر پائے تو پھر 14ویں دن کا لیا جائے، اور 14ویں دن نہیں کر پائے تو پھر 21ویں دن کا لیا جائے۔ جو دن بھی 7 دن سے تقسیم ہو جائے اس دن میں عقیقہ کرنا سنت ہے، یعنی آج
جمعرات کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اگلے بدھ کو اس کا 7واں دن ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر اس کو 7 کے ساتھ آگے ملٹیپلائی کرتے جائیں. جب بھی عقیقہ کرنا ہو تو پھر اس کا 7 پہ یعنی وہ تقسیم ہو کے واپس اس کی برتھ ڈے پہ پہنچ جائے تو وہ اس کا 7واں دن کاؤنٹ ہو جائے گا، تو اس دن اس کی عقیقہ ہو جائے گا. تو یہ اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پاتا، اپنے معاشی حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس وقت اگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں یہاں پہ. اس کے علاوہ جو کچھ مسائل ہیں وہ بہت زیادہ فقہاء کرام کے ڈیپلی ہیں اس میں عقیقہ کے بارے میں، تو آئی تھنک ان میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک چیز ہے، اس کو ہم پڑھ کے انشاءاللہ العزیز ختم کرتے ہیں. کوئی اس کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کے مشورے پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کو یہی رو پہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عقیقہ جو ہے وہ کسی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے یا ود ان 7 days، اور اس کے بعد اگر نہیں کر پائے تو اس کے بعد ہاں کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے 7 کے حساب سے. ابھی جو ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ 7 پہ وہ دن تقسیم ہو سکتا ہو، یعنی اگر آپ 40 سال کے ہو گئے تو آج کے دن سے آپ پیچھے کو چلے جائیں نا تو اس کو تقسیم کر دیں. اگر وہ آپ کا برتھ ڈے پہ تقسیم ہو رہا ہے 7واں دن تو ٹھیک ہے آج کے دن کر دیں، یا پھر ویٹ کر لیں. مطلب اگر آج اس پہ 7 پہ نہیں ہو رہا تو کل پہ چلے جائیں، پرسوں پہ چلے جائیں، جس دن تقسیم ہوگا پھر اس دن چلے جائیں. بڑا جانور اگر اس میں 7 سے کریں تو 2 اس میں ایگزیکٹلی ہاں 2 حصے بچے کے ہو جائیں گے اور 1 بچی کا ہو جائے گا. اسی طرح قربانی کی طرح اس کے سیم احکام ہے. اور قربانی کی طرح اس میں مباح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بھی 3 حصے کر کے اگر تقسیم کر دیں اسی طرح تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ کریں تو پھر بھی اس اوکے الاؤڈ ہے عقیقہ میں. تو اس کا یہ بھی ہے. اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا کوئی ہاں ڈیلے کر سکتا ہے، وہ اس کو ڈیلے کر لے جتنی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ایک سنت طریقہ ہے، اس کو مجبوری ہے ظاہر تو ڈیلے کر سکتا ہے. بعض احادیث میں بعض جو مسالک ہیں ہمارے اس میں یہ اختلاف ہے. جو ہم اہل سنہ ہیں 4 فقہا کے ماننے والے، ان کے ہاں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ جو ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب انہوں نے کر دیا تھا آپ کی پیدائش کے وقت، یعنی اس ود ان ٹائم. اور حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے پہ بکرے ذبح کروائے تھے. سو ہم جو اہل سنہ ہیں 4 فقہا کے ماننے والے سارے، یعنی اکثریت سنی جو ہے پوری دنیا کے، ان کے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ڈے ہے وہ آپ نے خود منائی ہے جانور ذبح کر کے. اور جو نہیں مانتے یعنی اہل حدیث احباب، ان کے ہاں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ کیا تھا. سو یہ اختلاف ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہوں نے اس پہ اچھی خاصی بحث کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقے کے بارے میں یہ قانون ہے کہ جو 1 دفعہ کر دیا جائے تو اس کا دوبارہ نہیں ہوتا. تو حضرت عبد المطلب نے جب کر دیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کیا ہے وہ آپ کی برتھ ڈے تھی، آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، دوبارہ سے عقیقہ ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ویسے ایک لحاظ سے عقیقہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا. ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی میں آپ ایک جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں اور باقیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، فیملی کو کھلا رہے ہیں، دوست احباب کو. تو یہ ایک بچے کی پیدائش کی خوشی ہی ہے. اور یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ برتھ ڈے کی پیدائش کی خوشی منانا یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے. اگر ہم منانا چاہیں، نہ منانا چاہیں تو اس کو عقیقے پہ محمول کر لیں. سو اس میں لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر منا لیں تو بسم اللہ، نہ منائیں تو بسم اللہ. تو بس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں کوئی اتنی جنگ و جدل کی ضرورت نہیں ہے ویسے، جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. بھئی اگر کوئی برتھ ڈے مناتا ہے تو منا لیں، اس میں کیا ہے. اگر نہیں منا، ایز لانگ ایز وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا. معاذ اللہ کوئی اس قسم کی پارٹیاں جو یہاں پہ ہوتی ہیں اس میں نہیں فال کر رہا. ابھی یہ دیکھیں پچھلے دنوں عقیقے کا انہوں نے انتظام کیا تھا یہاں پہ مسجد میں، تو یہاں پہ آئے ہیں، کھانا ہوا ہے، مسجد میں آئے ہیں، لوگوں نے 2 نمازیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے. یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہی عقیقہ اگر آپ کسی حال میں لے جائیں، وہاں پہ کوئی ڈانس پارٹی رکھ لیں تو ظاہر ہے وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے پھر آپ کی جزا اور سزا آگے اسی حساب سے. اور کچھ چیز اس کے بارے میں اگلے والے کو انشاءاللہ نیکسٹ میں لے جائیں گے.
بعض فقہا جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عقیقہ لازمی نہیں ہے. یہ بھی ہے جو ہمارے فقہاء کرام ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک عقیقہ لازمی نہیں ہے، جو کہ سنت میں احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے کر لیا جائے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ ساری زندگی افورڈ نہیں کر پایا تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بعض کہ بچے کے جب وہ بال اتارتے ہیں جی اس کے وزن کے مطابق صدقہ کر دینا چاہیے. چاندی وہ کیا وہ بھی وہ بھی سننا ہے بالکل، وہ بھی کر دینا چاہیے. پتہ نہیں مختلف اس میں انگریزی میں کیا کہتے ہوں گے، ہم تو میرا پنجابی میں چانڈ اتارنا کہہ دینا ہمیں. وہ اس کے ایگزیکٹلی ہے، وہ اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کر کے تو اس کے عوض چاندی کو صدقہ کر دیا جائے اس کے. یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ہے نا. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کے دن اور کوئی چیز ہے پوچھنے والی بتانے والی. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آج کے دن میں ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب یہاں سے آگے جو سلسلہ شروع ہونا ہے پہلے سپارے میں پہلی سورہ میں، یعنی پہلی سے مراد جو پہلی بڑی سورہ تھی سورہ بقرہ، اس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ زیادہ تر یہود کے متعلق تھا. اب یہاں سے آگے زیادہ تر کچھ چیزیں آئیں گی یہود کے متعلق بھی، اور زیادہ تر پھر آگے نصارہ کے متعلق، عیسائیوں کے متعلق آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان میں سے جو بھی اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس ترجمۃ القرآن کی تفسیر القرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا آج کے اس درس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کہا ہے، سنا ہے میرے مولا، اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا ہے میرے مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمتوں کا صدقہ عفو درگزر فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہماری اس کاوش کو قرآن پاک کی سمجھنے کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرما، اور اس کا فہم حاصل کر کے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے جسموں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. میرے مولا، ہماری اس ساری زندگی کی ہماری لائف کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. میرے مولا، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہماری فیملیز کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین، ہماری قبروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہماری آخرت کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین، قیامت کے دن اس کو ہمارا شفیع بنا، پل صراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جمع فرما. یا الہ العالمین، ہمیں قرآن پاک کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی نواہی ہیں منکرات ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، آج کی اس بابرکت محفل کا صدقہ، آج کی اس کلاس کا صدقہ، اور جو کھانے کا انتظام ہمارے محترم شہزاد بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، ان کی مدر اللہ کے احسان ثواب کے لیے، اور دیگر جتنے بھی فیملی ممبران کا انہوں نے ذکر کیا ہے میرے مولا، ان سب کی ارواح کو ہم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس کھانے کا ثواب، اس آج کی اس کلاس کا ثواب میرے مولا، ہم ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کی میرے مولا، ان کی زوجہ نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، اس کی تلاوت کو مکمل کیا ہے میرے مولا، اس کا ثواب بھی ہم ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور اس تمام کا ثواب میرے مولا تمام مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا. یا الہ العالمین، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت
عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا، اور ان سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت اور پہچان نصیب فرما، بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما، اور میرے مولا ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی یہاں پہ حاضرین ہیں، اوپر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرما، ان کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اس پر اپنے شایان شان اجر عطا فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور آج کی اس محفل کا صدقہ ہمارے محترم شہزاد بھائی کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما اور پھر اس میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه.